بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72۔ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگزشتہ ہو جائیں۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ اسلام کی مخالفت میں دن رات نئے نئے مکر کیا کرتے تھے، نئی نئی سازشیں کیا کرتے تھے کہ کسی طرح اسلام کا جو سر نیچا کر سکیں۔ اب خیبر کے جو علماء یہود تھے ان میں سے 12 علماء نے یہ باہمی مشورہ کیا اور انہوں نے ایک یہ مکر سوچا کہ ان کی ایک جماعت جو ہے وہ صبح کو اسلام لے آئے گی اور شام کو مرتد ہو جائے گی، اور پھر لوگوں سے کہے گی کہ ہم نے جو اپنی کتابوں میں دیکھا ہے نا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ملتا ہے، جن کی ہماری کتابوں میں بشارت دی گئی ہے۔ اور پھر اگر وہ اس طرح کریں گے تو بعض مسلمان جو ہیں وہ یہ بھی سوچنے لگیں گے کہ آخر یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے علماء ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اس طریقے سے الگ ہو گئے ہیں، تو آخر انہوں نے کوئی خرابی یا کوئی کمزور پہلو ضرور دیکھا ہوگا۔ اب اہل کتاب کی یہ سازش جو تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ ایک طرف تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کی سازش کو بے نقاب کر دیا، اور دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتداد کی سزا قتل مقرر فرما دی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا دین یعنی دین اسلام بدل لے اسے قتل کر دو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا ہم صبح شامل ہوں گے اسلام میں اور شام کو مکر جائیں گے۔ اس سے لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ اس کا مطلب ہے اسلام جو ہے وہ اچھا دین نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا جو ہے وہ مرتد رکھ دی، اسلام سے جو بے دخل ہوگا۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 73۔ اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی طرف سے ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ مانا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر اور تمہارے خدا کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا کوشش والا علم والا ہے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی ان آیات میں سے ہے جس کی تفسیر کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن کی تفسیر سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کی ایک ان آیات میں سے ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے بہت غور سے سمجھنا ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے کس چیز کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اہل کتاب کے ایک بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اپنے دین کے سوا کسی دین کی پیروی نہیں کرنی۔ اچھا، اب انہیں یہ بھی خطرہ ہوتا تھا کہ وہ کیونکہ ظاہری طور پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے بھی تھے، تو اب ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کے دل ایمان کے لیے کھل جائیں، اس لیے وہ پہلے طے کر لیتے تھے کہ ان پر جو ہے نا دل سے ایمان نہیں لانا، آپ جو اپنا دین ہے اس سے نہیں ہٹنا۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا یہ شعوری نفاق ہے، وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے لیکن کیا تھا، وہ مسلمان تھے نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے غیر شعوری نفاق کہ اندر سے ایمان ہمارا ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن انسان ہم سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ بہرحال ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل ہدایت تو بے شک اللہ کی طرف سے، تم بے شک یہ کہتے رہو کہ ہم نے اپنے دین سے نہیں ہٹنا، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہیے تو وہ دے بھی سکتا ہے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ اور تم یہ بھی نہ ماننا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ کسی اور کو بھی مل سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے کہ اس میں پیغمبر آئیں اور اس میں کتابیں نازل ہوں، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سپیریئر قوم سمجھتی تھی۔ تو اب وہ آپس میں کیا کہتے ہیں، پہلی بات کہ اپنے دین کے سوا کسی دین کی پیروی نہیں کرنی، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا تم نے یہ بھی نہیں ماننا کہ وہ کسی اور کو بھی مل سکتا ہے، یعنی کہ بنی اسماعیل کو
نہیں مل سکتا۔ یہ ماننا ہی نہیں ہے کہ بنی اسماعیل میں بھی کوئی پیغمبر آ سکتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود کہ وہ حق پر ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے، وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ وہ سپیریئر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے حسد کی وجہ سے کہ ہمارے بنی اسرائیل کے علاوہ بھی بنی اسماعیل میں بھی یہ پیغمبری آ سکتی ہے۔ اب آخر میں کہتے ہیں کہ اور اس بات پر بھی مطمئن رہنا ہے کہ قیامت کے دن تم حق پر ہو اور کوئی تم پر حجت بازی نہیں کر سکے گا، یعنی کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے پہ حجت بازی نہیں کر سکے گا، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اس چیز کا بالکل مطمئن رکھوانا ہے کہ ہم جو ہے وہ حق پہ ہیں، ہمارا دین جو ہے وہ حق پہ ہے۔ تم نے زبان سے ایسی کوئی چیز ادا ہی نہیں کرنی، کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کرنی کہ جس سے اگلے کو یہ لگے کہ ہاں ان کو اپنے دل میں ہی بھی کوئی شک ہے۔ بس تم نے صاف صاف مکر جانا، چاہے تمہارے دل میں ہے، تم نے ذکر نہیں کرنا کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، بس تم نے اس چیز پہ قائم رہنا ہے جو تمہارا دین ہے، اور اس چیز پہ قائم رہنا ہے کہ جو ہمیں عطا کیا گیا وہ کسی کو نہیں عطا ہوگا، اور تیسری بات اس چیز پہ قائم رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کوئی حجت بازی نہیں کر سکا کیونکہ ہم ہی دین حق پہ ہیں۔ اب آگے ہے کہ بے شک فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے نواز سکتا ہے، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 74۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب اس آیت میں آتا ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے کہ ہمارے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو چن نہیں سکتا، کسی کو پیغمبری نہیں دے سکتا۔ وہ حسد میں اس قدر مبتلا تھے کہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی اس کو نہیں مانتے تھے۔ اب آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آئے، تو وہ ان کو یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ بہت فضل کرنے والا ہے۔ تم لوگ اس میں سے غلط فہمی میں سے نکل آؤ کہ تم لوگ ہی صرف اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہو۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 75۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہ ہوگا، یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی۔ اس میں دیکھیں فرمایا گیا ہے کہ اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک امین اور ایک خائن۔ اب بعض تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس کثیر مال رکھا جاتا ہے تو وہ کسی دقت کے بغیر وقت پر ادا کر دیں گے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا، آپ نے اس کو ویسے ہی ادا کر دیا۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے پر بھی نیت بدل جاتی ہے، جیسے کہ فخاص بن معذورہ جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھوائی تھی اور وہ مکر گیا، اور پھر اس نے بہتان اللہ تعالیٰ پر وہ یہ باندھتے ہیں کہ امی لوگ جو ہیں، عربی لوگ جو ہیں، ان کا مال خانہ جو ہے وہ ہم پر اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، یعنی کیونکہ وہ امی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مجھ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، میں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی ایک قوم کی امانت رکھو اور دوسری قوم کی امانت نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تو امانت میں خیانت کا حکم کہیں بھی نہیں دیا، خواہ وہ اسرائیلی ہو یا عرب ہو۔ سورہ نساء میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، کوئی ذات جس کی جو بھی ہے اس کو امانت واپس کرنی ہے۔ تو اس آیت میں اہل کتاب کے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ ایک تو جو ہے وہ بہت امانت دار ہیں، اور ایک جو ہے وہ خائن ہے، وہ دوسروں کی امانت چاہے 1 دینار بھی ہو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن کا ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔